غازۂ خاک نجف بخشے، جو علی کے شہر کی مٹی اپنے چہروں پر لگاتے ہیں اور اس سے زینت ملتی ہے، کہنے لگے وہ جن چہروں کو زینت غازۂ خاک نجف بخشے، دم آخر بھی ان چہروں کی زیبائی نہیں جاتی، دم آخر بھی دم آخر بھی ان چہروں کی زیبائی نہیں جاتی۔ پیغام حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے، حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے، یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں سمجھائی نہیں جاتی۔ نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں۔ تذکرہ سنیے، حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے، یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں سمجھائی نہیں جاتی۔ سنیے، اسلام کو وہ جذبہ ایثار چاہیے، عباس سا کوئی علم بردار چاہیے، کھلتی تھی بند ہوتی تھی اصغر کی مٹھیاں، 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے۔ شعر سنیے، شعر، اسلام کو وہ جذبہ ایثار چاہیے، عباس سا کوئی علم بردار چاہیے، کھلتی تھی بند ہوتی تھی اصغر کی مٹھیاں، 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے، 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے۔ اور سنیے، یہ جو نعرہ لگا، ہم اہل سنت کا طریق ہے، سن لیجئے وضاحت، ہم اہل سنت کا طریق ہے کہ ہم یزید کے ساتھ ان کے باپ کا نام نہیں لیتے، اس لیے کہ ان کی دنیا اور ہے اور اس کی دنیا اور ہے۔ اور یہ بھی وضاحت کر دوں، ہم یزید کی پر لعنت کے بے شک قائل ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنی زندگی میں لعن یزید نام کا پورا رسالہ لکھا ہے، لیکن میں اپنے سنی بھائیوں کو یہ سمجھاؤں، چونکہ ان کے والد کی صحابیت جو ہے وہ مقبول ہے، اس لیے جس طریقے سے سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے کے نام کے ساتھ عمر ابن سعد سے بچا جانے کی کوشش کی جاتی ہے، اسی طریقے سے یہاں بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، وگرنہ تو ہماری کنڈیشن اور کیفیت یہ ہے، کوئی یزید کو گر کربلا میں لے آئے۔ سنیے، نگر نگر میں شہ مشرقین زندہ باد، نگر نگر میں شہ مشرقین زندہ باد، علی کا لال زہرا کا چین زندہ باد، ہے جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا۔ سن رہے ہیں؟ ہے جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا، ارے کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد، ہے جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا، ارے کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد۔ اب اس سے بڑھ کر شکست یزید کیا ہوگی؟ کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد۔ اب اس سے بڑھ کر شکست یزید کیا ہوگی؟ کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد، کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد۔ توجہ سے سنیے، کوئی یزید کو گر کربلا میں لے آئے، آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے، جس کو جانا ہے جا سکتا ہے، بلا شبہ جا سکتا ہے، لیکن جس کو بیٹھنا ہے وہ بیٹھ کے سنے۔ ہم اپنی عقیدتوں میں کسی سے ادھار یا پردے کے پیچھے کچھ اور بھیڑ میں کچھ اور لے کر نہیں چلتے۔ ہاں، ہمارے نزدیک کسی بھی صحابی کی بے عزتی کا تصور نہیں ہے، لیکن ہمارے نزدیک اہل بیت کے کسی کی گستاخ کی بھی حفاظت کا کوئی تصور نہیں۔ ٹھیک، یہ اہل سنت ہیں۔ اہل سنت میں نہ ناصبیت ہے نہ خارجیت ہے، اہل سنت میں نہ رافضیت ہے نہ شیعت ہے، اہل سنت درمیانی ہے۔ نہ ہم مولائے کائنات کے گستاخوں کو پناہ دیتے ہیں اور نہ ہم صدیق اکبر کی گستاخی کرنے والے کو پناہ دیتے ہیں۔ ہم سنی ہیں، الحمدللہ، اللہ سنیت پر جلائے اور سنیت پر موت عطا فرمائے۔ عرض یہ کر رہا تھا، کربلا میں یزید نہیں آیا تھا، کیوں نہیں آیا تھا؟ شاعر نے کہا، عزم سے، صبر سے، احساس سے ڈر لگتا ہے، جا بجا بکھری ہوئی پیاس سے ڈر لگتا ہے۔ عزم سے، صبر سے، احساس سے ڈر لگتا ہے،
جا بجا بکھری ہوئی پیاس سے ڈر لگتا ہے، اس لیے شام سے کربل میں نہیں آیا یزید، اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے۔ اس لیے شام سے کربل میں نہیں آیا یزید، اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے۔ لیکن شاعر کہتا اگر کوئی یزید کو کربلا میں لے آئے، آیا تو نہیں تھا، نہیں آیا تھا۔ ہنسی صغیر کی مقتل میں کہہ رہی تھی یہی، یہ بات جا کے کوئی اسے بتا آئے، گھروں میں چھپنا تو نامرد کی علامت ہے، یزید مرد اگر ہے تو کربلا ہے۔ ہنسی صغیر کی مقتل میں کہہ رہی تھی یہی، یہ بات جا کے کوئی اسے بتا آئے، یہ بات جا کے کوئی اسے بتا آئے، گھروں میں چھپنا تو نامرد کی علامت ہے، یزید مرد اگر ہے تو کربلا آئے۔ جناب لیکن آیا نہیں۔ شاعر کہتا اگر کوئی پکڑ بھی لائے، کوئی یزید کو گر کربلا میں لے آئے، اسے بھی کہنا پڑے گا حسین زندہ باد، اسے بھی کہنا پڑے گا حسین زندہ باد، اسے بھی کہنا پڑے گا حسین زندہ باد۔ برادران ملت اسلامیہ، بڑا اچھا خوشگوار ماحول ہے، اس ماحول میں کچھ خاص باتیں سماعتوں کی دہلیز پر رکھ دوں، اور جناب والا جو شکوے شکایتیں وہ بعد میں کر لیجئے گا، ابھی دامن وقت میں گنجائش تھوڑی سی کم ہے۔ توجہ کے ساتھ میری بات سنیں، ہاتھ اٹھا کر کہیں یا حسین۔ اب جن کے نہیں اٹھے ان کو مودی جی کے نام کا نام لگواؤں، پھر موقع دیتا ہوں، ہاتھ اٹھا کر کہیں یا حسین۔ ماشاءاللہ اب بھی کچھ لوگوں کو شرم آ رہی ہے، وہ جانے ان کے ہاتھ جانے، اس لیے کہ یہ اس ہاتھ والے باپ کا بیٹا ہے جس کا ہاتھ رسول گرامی نے اٹھایا تھا، اور غدیر خم کے موقع پر ہاتھ اٹھا کر مولائے کائنات کے حوالے سے حضور نے فرما دیا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور پھر حضور نے بشارت بھی دی تھی اللہم وعد من والا وعاد من عادا، اے اللہ جو علی کو مولا مانے تو بھی اس کا مددگار ہو جا، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اسے اپنا دشمن بنا۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت۔ برادران ملت اسلامیہ، مجھ سے پیشتر جو خطاب مستطاب ہو رہا تھا انہی کے خطاب کی جھلکیاں لے کر اپنی تقریر کو، اپنی گفتگو کو شروع کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ حضرت سید خلیق اشرف صاحب نے مجھے فرمایا تھا کہ واقعہ کربلا رونما کیوں ہوا، آخر یہ کنڈیشنز کیوں پیدا ہوئی، یہیں سے بات کو شروع کرتا ہوں۔ میں آپ کو بڑے موٹے طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دین دیا، ساری کائنات کو دین دیا۔ یہ حضور کا احسان ہے کہ اللہ نے پسندیدہ دین ساری امت کو دیا، آپ معلم کائنات بنے، اسلام کے کئی ادوار گزرے، اور ہر دور میں جناب والا اسلام کی اپنی ایک پہچان اور شناخت رہی، لیکن پیغمبر انسانیت نے اپنی ظاہری زندگی میں فتح مکہ کے بعد اسلام کو اتنی پختگی عطا فرما دی کہ آپ کی اس دنیا فانی سے تشریف لے جانے کے بعد بھی اسلام کا وجود خطرے میں نہ تھا، لیکن حضور نے ایک ضابطہ دیا، حضور نے ایک دین دیا، حضور نے ایک نظام دیا، حضور نے ایک قانون دیا، اور ساری دنیا کو بتایا کہ یہ شریعت مصطفیٰ ہے، سید زادہ ہے تو بھی شریعت کو فالو کرے گا، جناب صدیق زادہ ہے تو بھی شریعت کو فالو کرے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ ہمیں اور آپ کو نظام دیا۔ توجہ سے میری گفتگو سنیے گا، اگر تمہیدی کلمات بھول جائیں گے، ساودھانی ہٹی تو درگھٹنا گھٹی، میں ذمہ دار نہیں ہوں، اس لیے توجہ کے ساتھ سنیے۔ ہمیں اور آپ کو رسول اللہ نے جو دین دیا تھا، اس دین میں نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور مظلوموں کا ساتھ دینا، بیواؤں کا سہارا بننا، مصطفیٰ جان رحمت کے دین میں بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، قیدیوں کو کھانا کھلانا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے دین میں جو بھی مظلوم ہے اس مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ پیغمبر انسانیت نے ایک اصول دیا، ان اصول کو جو فالو کرے گا، قرآن نے جس کو فرمایا، علماء جانتے ہیں، ایک جگہ قانون بیان کر کے قرآن نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ جل وعلا کی حدیں ہیں، جو ان حدوں کے اندر رہے گا وہ اسلام کی سرحد کے اندر رہے گا، جو اسلام کی حدود کے باہر ہے، جو اللہ کی حدود کے باہر ہے، وہ اسلام کے باہر ہے۔ یہ اس سے کچھ مطلب نہیں ہے کہ وہ شہزادہ کس کا ہے، اس سے کچھ مطلب نہیں
نہیں ہے کہ اس کا خاندان کون سا ہے، اس سے کچھ مطلب نہیں ہے وہ اسلام کب لایا تھا، مطلب اس سے ہے کہ وہ پیغمبر امن کے فرمان پر کتنا عمل پیرا ہوتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ جب سلیقہ رسول اللہ نے پوری دنیا کو سکھایا، اسلامی پہلوں کو بھی شریعت کا نظام دیا، بچوں کو بھی شریعت کا نظام دیا، بوڑھوں کو بھی شریعت کا نظام دیا، جوانوں کو بھی شریعت کا نظام دیا، سیدنا صدیق اکبر نے اس نظام کو بہت طریقے سے آبزرو کیا اور سمجھ کر جب مسند خلافت پر جلوہ فگن ہوئے تو آپ سیدنا ابو بکر صدیق کے خطبے پڑھے، عمر ابن خطاب کے خطبے پڑھے۔ آپ کو موٹے طور پر ایک بات بتانا چاہو، بنگلور کی زمین پر جلوہ گر رہنے والوں، اس پرفتن دور میں ان بیسکس کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ آنے والی نسل کو آپ سمجھا سکے کہ حسینیت کی زندگی کے نعرے کیوں لگتے ہیں اور امام عرش مقام کی بلندی کے کم کیوں بھرتے ہیں۔ سوچیے اور سمجھیے، پیغمبر نے نظام دیا تھا، یہ میری شریعت ہے، جو اس کو فالو کرے گا وہ میرا ہے، جو اس کا رد کرے گا وہ میرا نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل، سیدنا عمر ابن خطاب خلیفہ دوم، ان کے خطبے اٹھا کے پڑھیں، ان کے فرمان کا مفہوم پیش کرتا ہوں علماء کی توجہ چاہتے ہوئے۔ ان بزرگوں نے اپنی اپنی تقریروں میں مسند خلافت پر جلوگر ہونے کے بعد ارشاد فرمایا، تم لوگوں کے لیے ہم خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے مسند رسول پر بیٹھے ہیں۔ اگر جملہ، اگر کوئی بھی کام ہمارا قرآن اور حدیث کے خلاف پانا تو ہمیں ٹوک دینا، اگر اپنے لیے کچھ کام کہوں تو سوال کر لینا، اور حضور کے دین کے لیے اگر کچھ کام کہوں تو حضور کا جانشین ہونے کی حیثیت سے ہماری بات مانو۔ نظام ملا۔ سیدنا صدیق اکبر کے دور میں علماء سے پوچھے، بہت گہری گفتگو کرنے لگا حالات کو دیکھتے ہوئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں ایک فرقہ اٹھا جس کو مانعین زکوٰۃ کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، میں قصہ نہیں پڑھ رہا، رزلٹ، انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ شریعت پر عمل کروانا وہی کر سکتا ہے جس کا خود شریعت پر مکمل عمل ہو۔ پہلے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، سورہ صف کی آیت کریمہ ہے، اے ایمان والو تم وہ کہتے کیوں ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے اور خود بھول جاتے۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ حضور نے جو مزاج دیا، سیدنا ابو بکر صدیق نے شریعت پر پورا عمل کیا اور پھر شریعت پر عمل کروایا۔ مانعین زکوٰۃ نے کہا زکوٰۃ نہیں دیں گے، سیدنا صدیق اکبر نے پلٹ کر کہا پھر سنو، تم پڑھتے ہوگے کلمہ، تم نمازیں پڑھتے ہوگے، تم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہوگا، لیکن اللہ کی قسم تم حضور کے دور میں جتنی زکوٰۃ دیتے تھے، اگر اونٹنی کی رسی بھی تم نے حضور کو زکوٰۃ میں دی اور مجھے نہیں دو گے تو اس رسی کے لیے بھی ابو بکر تلوار نکالے گا تاکہ حضور کی شریعت محفوظ رہے۔ یہ ہے اسلام کا مزاج، یہ تھا اسلام، یہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے، یہ پیغمبر انسانیت کا جانشین ہے، یہ خلیفہ راشد ہے، کیونکہ جناب اسلام کسی کو بادشاہ نہیں بناتا، اسلام خلیفہ بناتا ہے، یعنی بادشاہ تو اللہ ہے، خلافت علی منہاج النبوت ہوا۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ خلیفہ بننے کا معنی یہ نہیں، معاف کیجئے گا، اس وقت کے خلیفہ کا پروٹوکول آج کے پیر صاحب سے بھی کم تھا۔ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، واہ واہ، میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلۂ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، یہ اقبال کا شکوہ تھا۔ آگے بڑھتا ہوں، سیدنا ابو بکر صدیق کے پڑوس میں کچھ بچیاں رہتی تھیں، پڑوسن تھیں،
बकरियां लेकर जाती थी तो अबू बकर सिद्दीक से कहते हैं कि हमारी बकरियों का दूध दे दीजिए, तो आप जमीन पर बैठकर बकरियों का दूध निकालते थे। जब आप खलीफा बन गए ना, खलीफा मीन्स पूरी दुनिया में जहां जहां कलमा पढ़ने वाले हैं, अब इस बंदे का ऑर्डर सबसे ऊपर माना जाएगा। आपको समझाने के लिए कह रहे हैं, ये खलीफा का मतलब है। जब खलीफा बन गए फिर उन बच्चियों से सामना हुआ तो उन बच्चियों ने कहा हुजूर अब तो आप खलीफा बन गए, अब थोड़ी आप हमारी बकरियों का दूध दोएंगे। इतना कहना था, मुस्तफा का जानशीन जमीन पर बैठ गया और वही बैठकर बकरियों का दूध दुहा और कानून दिया, हम खलीफा हुजूर की उम्मत की खिदमत के लिए है, हुक्मरानी का। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये आपका मजहब है। आगे चलिए, उमर इब्न खत्ताब बैठे, उन्होंने भी दुनिया को यही दर्श दिया। उमर को हुजूर की शरीयत के खिलाफ पाना तो मिंबर से उतार देना। वाह वाह, जी, सुभान अल्लाह। दीन पढ़े आप। हमारी बेसिक प्रॉब्लम यह है कि हमने पढ़ाई नहीं की। बेशक बेशक। ये सारे फितने और हालात की खराबी बर बिनाए जहालत होती है, इल्ला बाज बुक्स की बुनियाद पर भी होती है, लेकिन अक्सर बर बिनाए जहालत होती है। अर्ज ये कर रहा था, उमर फारूक आजम मौजूद है, आधी दुनिया उनके मातहत है उस वक्त। 22 लाख मुरब्बा मील पर जिसने इस्लाम के झंडे गाड़ दिए। क्या बात है, वाह। फारूक आजम मसनद पर बैठे, एक आम आदमी आया। मैंने कहा ना, प्रोटोकॉल इस दौर का देखिए और उस दौर का देखिए। आम आदमी आया, उसने कहा मैं मिस्र से आया हूं। कहा मिस्र है? कहा मदीना है। मिस्र से आया हूं। किस लिए आयो? गवर्नर के बेटे ने मुझे थप्पड़ मारा है, उसका किसास लेने आया हूं। जी, दीन पढ़े आप अपना, किसास लेने आया हूं। थप्पड़? हाँ, मेरी इज्जत नफ्स का सवाल है, इस्लाम ने मुझे हक दिया है, मेरी गलती नहीं थी, मुझे मारा गया। वो गवर्नर का बेटा है, उसने मुझे मारा, मैं किसास चाहता हूं। हजरत उमर ने पूछा क्यों मारा? कहा गवर्नर के बेटे से मेरी रेस हो रही थी, मेरा ऊंट या मेरा घोड़ा आगे चला गया, उसने गवर्नरी का फायदा उठाया। जब मैं रेस में जीत गया तो उसने अपनी सवारी से उतर के मुझे थप्पड़ जड़ते हुए कहा तुझे अदब का पता नहीं है, गवर्नर के बेटों से आगे नहीं जाते। अल्लाह, ठीक, ये शिकायत है। आज अगर आप हमारे पास आए कि साहब वो जयपुर में ऐसा हो गया, हम कहेंगे कहाँ बेंगलोर, कहाँ जयपुर, यार छोड़ो वहां की बात, वहां जाके करो। अब तो पुलिस FIR दर्ज नहीं करती साहब। हाँ, कहती जिस खित्ते का मसला वहां जाके कीजिए, मगर कहाँ मिस्र है, कहाँ मदीना। एक आम आदमी पहुंचा, उमर फारूक ने कलम उठाया और कातिब से कहा लिखो फौरन मदीना हाजिर हो, मिस्र का गवर्नर अपने बेटे के साथ हाजिर हो। वाह वाह वाह। मिस्र का गवर्नर अपने बेटे के साथ हाजिर हो। अमीरुल मोमिनीन का खत पहुंचा, वो उमर का खत था। अगर दौरे खिलाफत देखे तो शेर की हिम्मत नहीं थी बकरी पर हमला कर दे। तो मिस्र के गवर्नर की हैसियत क्या थी? खत मिला तो औलाद के साथ दौड़ता हुआ मदीना आया। उमर फारूक ने एक तरफ गवर्नर को खड़ा किया, दूसरी तरफ आम आदमी को खड़ा किया और कहा अब पता मुद्दा क्या है? कहा गवर्नर के बेटे ने मुझे थप्पड़ मारा। कहा तूने मारा? कहा हुजूर मारा। कहा क्यों मारा? वजह सही है, बिल्कुल सही है। उमर फारूक ने दुर्रा दिया कि तू इसको कोड़ा मार। वाह वाह। कोड़े मारो। उमर फारूक आजम ने कोड़ा दिया। उस थप्पड़ खाने वाले ने गवर्नर के बेटे को कोड़े लगाए। उमर ने जलाल में आकर कहा इस गवर्नर को भी ठोको, इसलिए कि अगर इसने जहन न दिया होता तो इसकी औलाद के कदम न बढ़े। वाह। लेकिन वो आज की तरह खुन्नस निकालने वाले लोग नहीं थे, वो तो मुनसिफ मिजाज लोग थे। उसने कोड़ा रख के कहा हुजूर मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरी इज्जत नफ्स से खिलवाड़ गवर्नर ज़ादे ने किया था, तो मैं इसी वालिये मिस्र के खिलाफ, वालिये मिस्र के बेटे के खिलाफ किसास लेता हूँ। वालिये मिस्र से मेरा कोई झगड़ा नहीं। फिर उमर फारूक ने मिस्र के गवर्नर की तरफ तवज्जो की और जुमला सुनना बेंगलोर वालों, फरमाया ओ गवर्नर साहब, इनकी माँ ने, इन लोगों की माँ ने इन्हें आजाद पैदा किया था, तुमने इन्हें अपना गुलाम कैसे बना लिया? अल्लाह
اللہ یہ حضور کی امت ہے، یہ تمہارا غلام بننے کے لیے نہیں ہے۔ خلیفہ اور گورنر حضور کی شریعت کا نظام نافذ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، سبحان اللہ اپنی سبحان اللہ بپوتی اور ڈکیتی دکھانے کے لیے نہیں بنائے جاتے۔ بات سمجھ شریف میں آئی؟ اس طرح کے کئی قصے غوث العالم کی چوکھٹ کی خیرات کے حوالے سے پڑھ سکتا ہوں، لیکن تمہید کے طور پر یہ ہے ہمارا دین، خود شریعت پر عمل اور عوام میں شریعت کا نفاذ۔ بے شک اب ایک دور آیا جس دور میں ایک ایسے شخص نے جس کے بارے میں عبداللہ ابن حنظلہ الغسیل الملائکہ، غسیل الملائکہ کے شہزادے حضرت حنظلہ کے بیٹے حضرت عبداللہ نے کہا، یزید کی کارستانیوں کی وجہ سے ہمیں یہ ڈر ہوا کہ کہیں آسمان سے عذاب الہی کی شکل میں پتھر نہ برسنے لگے۔ صحابی کے بیٹے کا کہ قول معتبر روایت سے موجود ہے، یہ یزید کا کیریکٹر تھا۔ آپ 2 رکعت کی نماز کا امام بناتے ہیں تو تحقیق کرتے ہیں آیا کہاں سے، پڑھا کہاں سے، شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ ہاں اب تو اللہ جانے کیا کیا ہونے لگا۔ جن کو خود امام عاصم کا نام زندگی میں جنہوں نے نہیں سنا وہ قرأت کا امتحان لیتے ہیں، واہ یہ پڑھتا کیسا ہے، روایت کون سی ہے۔ اللہ کی پناہ 100 بار معاذ اللہ، خصوصاً تراویحوں کے موقعوں پر ٹیلر دیا جاتا ہے، مغرب پڑھواؤ حافظ صاحب سے، ہاں مغرب پڑھواؤ تاکہ حافظ صاحب کو پتہ چلے کہ حافظ صاحب پڑھتا کیسے ہیں۔ ایک بات بتائیے، حافظ صاحب جب مغرب پڑھائیں گے تو اس وقت انہیں اللہ یاد ہوگا کہ صدر صاحب یاد ہوگا؟ پاس ہونا ہے۔ اللہ کی پناہ ہم نے یہ ماحول خود بنایا، جانبین سے غلطی، اللہ کی پناہ۔ میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں، 2 رکعت کے امام کے لیے آپ دیکھتے ہیں چوراہوں پر تو نہیں گھومتا ہے، حق اور حلال کی تو کھاتا ہے، کہیں ادھر ادھر سے تعلقات تو 2 نمبر والوں سے نہیں ہے اس کے۔ اس کی داڑھی کیسی، اس کا جبہ کیسا ہے۔ آپ جن کو صحیح معنوں میں علم دین کے حوالے سے کچھ نہیں آتا، وہ 2 رکعت کے امام کے لیے اتنا پیرامیٹر لیے بیٹھے ہیں۔ اور ایک وہ شخص تھا جو حرم میں شراب پیتا تھا، ایک وہ شخص تھا جو سوتیلی بہنوں سے زنا کو جائز سمجھتا تھا، ایک وہ شخص تھا نعوذ باللہ من ذالک جو اہل بیت کے خون کے دھبے جس کے تخت پر تھے، اسی لیے اس کے بیٹے نے کہا تھا کہ میں ہرگز اپنے باپ کے تختے پہ نہیں بیٹھوں گا۔ علماء جانتے ہیں اس کا نام بھی معاویہ تھا، یزید کا بیٹا تھا، لیکن اس نے تخت حکومت کو لات مار کے کہا تھا کہ نہیں، اس تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں، اس لیے میں نہیں بیٹھتا۔ یزید کے بیٹے کی بات، اسی لیے میں نے شعر پڑھا، اب اس سے پڑھ کر شکست یزید کیا ہوگی، اب اس سے بڑی ہار کیا ہوگی۔ بیٹا خود کہہ رہا، ابا جی تم تو کل بھی ہارے ہوئے تھے، آج بھی ہارے ہوئے۔ واہ اب اس سے بڑھ کر شکست یزید کیا ہوگی، کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد۔ عرض یہ کر رہا تو سنیے توجہ کے ساتھ، ایسی کنڈیشن جب اس شخص کی تھی اور اس نے ولید بن عقبہ کو کہا کہ ان مقدس لوگوں سے کہو کہ میرے نام کی بیعت لیں۔ بیعت مرید نہیں ہونا تھا، بیعت اطاعت مینز سرنڈر کرنا تھا، کلین چٹ دینی تھی کہ آج کے بعد یزید جو بھی کرے اس پر ویریفائی سگنیچر حضرت امام حسین کے ہیں۔ آپ کو سمجھانے کے لیے بالکل زمینی سطح پر آ کر بات کر، یہ کنڈیشن تھی۔ مولا حسین نے 2 بات کہی، اگر تمہیں بیعت لینی بھی ہے تو پورے مدینے کے سامنے بات کرو، چپکے سے کیوں کہتے ہو؟ دوسری بات، کیا یزید کیریکٹر لیس ہونے کے باوجود بھی یہ حیثیت رکھتا ہے کہ میں اسے وہ گدی دوں جس گدی پر کبھی رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے، جس کی وراثت صدیق اکبر اور عمر فاروق اعظم نے جان چھڑک کے کی تھی؟ 40 دن تک حسین پاک کے سگے خالو نے محاصرے مدینہ میں مظلوم بن کر جس کرسی کی حفاظت کی،
اس عثمان کی کرسی کو یوں ہی رائنگا چلے جانے دو؟ آپ 2 رکعت کے امام کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں تو حسین پوری جماعت مسلمہ کا امام ایسے کیریکٹر لیس شخص کو مان بھی کیسے سکتے تھے؟ یہ تو سراسر اسلام کے خلاف تھا، کیونکہ اسلام مسند انہیں دیتا تھا جو خود شریعت پر عمل کرتے تھے اور لوگوں سے عمل کرواتے تھے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ جس کا خود پر عمل نہیں تھا وہ مسند کا حقدار کیسے ہو سکتا تھا؟ اس لیے حسین نے کہا تھا کہ یہ میرے نانا کی شریعت ہے۔ موسیٰ کی شریعت کو اسی دور کے لوگوں نے، یعنی حضور کی آمد سے پہلے اور حضور کے دور کے لوگوں نے بیچ دیا تھا۔ قرآن نے اس کو کہا یشترون بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ اللہ فرماتا ہے ہماری نشانیوں کو تھوڑے سے پیسوں میں بیچ دیا۔ واہ موسیٰ کی شریعت کیوں بدل گئی؟ مولوی بدل گئے؟ یشترون بآیاتی ثمنا قلیلا کی تفسیر پڑھیے، یہاں بھی خریدا بیچا گیا تو مسلک میں بانٹا گیا، وہاں بھی خریدا گیا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم بتا دیں گے کہ حضور کے اوصاف ایسے ہیں کہ حضور ایسے دکھتے ہیں، ان سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے، یہ صدقہ نہیں کھاتے ہیں، اتنے پاکیزہ ہیں، یہ ہدیہ قبول کرتے ہیں، یہ مظلوموں کا سہارا ہے، یہ مدینے میں ظاہر ہوں، یہ ستارہ ایسے چلتا ہے ویسے چلتا ہے، اگر علماء یہود ان چیزوں کو آشکار کر دیتے تو ان کی اپنی ریپوٹیشن ختم ہو جاتی اور جناب حضور کی عزت زیادہ بڑھ نہ جائے۔ اس لیے یہودیوں نے اس ٹاپک کو بالکل بدل کر جھوٹی آیتیں اپنی طرف سے ملائی اور حضور کی تقدس کے خلاف کام کرنے کی کوشش کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ کی شریعت کی شکل بدل گئی، سرکار عیسیٰ کی شریعت بدل گئی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ آپ کو بہت پیچھے لے جاؤ، لیکن یہودیت کا بھی اصل چہرہ بدل گیا۔ عیسائیت جس کو کہا جاتا جو شریعت عیسوی تھی اس کا بھی چہرہ بدل گیا۔ حضور کو بھی وصال کیے ہوئے ابھی 50 سال پورے نہیں ہوئے تھے، یہاں بھی بدلنے والے لوگ کھڑے ہو گئے، مگر حسین نے کہا سنو، موسیٰ کے پاس کوئی حسین نہیں تھا، عیسیٰ کے پاس کوئی حسین نہیں تھا۔ محمد عربی نے 55 میں پیٹھ پر بٹھا کر کہا ہے بیٹا گھوڑے سے گر جانا مگر شریعت کو نہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حیدری، نعرہ حیدری۔ یہی وجہ ہے کہ حسین ابن علی کھڑے ہوئے، ساتھی کم تھے، رشتہ دار کم تھے، قرابت دار کم تھے، لیکن کھڑے ہوئے یہ سمجھانے کے لیے کھڑے ہوئے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا کہ دباؤ گے اتنا یہ ابھرے گا۔ آج ظلم بے شک مزید ہو جائے، بچہ بچہ شہید ہو جائے، ہم حسینی تھے، حسینی ہی رہیں گے، چاہے ساری دنیا یزید ہو جائے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ حسین اعظم نے شریعت مطہرہ کی حفاظت کی۔ رزلٹ بتاؤں، ایسا نہیں تھا کہ حسین نہ جاتے تو اسلام نہ پہنچتا۔ جب یہودیت پہنچی ہے تو اسلام کیوں نہیں پہنچتا؟ یہودی نہیں پائے جاتے کیا؟ عیسائی نہیں پائے جاتے کیا؟ جب یہودیت پہنچی ہے تو اسلام کیوں نہیں؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں اسلام نہیں پہنچتا وہ ان کی سبقت لسانی ہو سکتی ہے، نہایت احتیاط کے ساتھ جی تسامح ہو سکتا ہے ان سے، اسلام پہنچتا مگر ایسی ہی بگڑی ہوئی شکل میں پہنچتا جیسے آج یہودیت اور عیسائیت کی شکل ہے۔ واہ 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 پہنچتا، بالکل پہنچتا، لیکن ہوتا کیا معلوم؟ کوئی شرابی بھی جھومتے جھومتے فجر کی نماز میں اللہ اکبر کہنے پہنچ جاتا۔ عتیق احمد صاحب ہاتھ پکڑتے کہ بھیا تم کہاں؟ وہ کہتا جب لاکھوں مسلمانوں کا امیر شرابی ہو سکتا ہے تو 2 رکعت کا امام شرابی کیوں نہیں ہو سکتا؟ واہ واہ۔ جھومتے جھومتے جواری مسند قضات پر بیٹھ کر نکاح پڑھانے پہنچ جاتا۔ ہاں وہ خود تو توبہ کرتا نہیں اور دولہے سے کہتا توبہ کرو، توبہ کرو۔
اگر کوئی اس کو پکڑتا بھائی تو خود 2 نمبری ہے، تو یہاں 1 نمبر کا کام کرنے کیسے آیا، ہم تجھ سے نکاح نہیں پڑیں گے، ہم تیرا فیصلہ نہیں مانیں گے، تو پلٹ کے کہتا کہ یار جب فیصلہ اس کا مانا جا سکتا ہے تو ہمارا کیوں نہیں مانا جا سکتا؟ بات سمجھ آئی؟ واہ اور آسان کروں، شرابی شراب پی کر بھی شراب کو برا کہتا ہے، وہ اپنے نفس کی فرما برداری میں نفس امارہ سے مغلوب ہو کر پی لیتا ہے، لیکن جانتا ہے کہ غلط چیز ہے۔ بے شک بہت باریکی سے سمجھیے گا، جواری جوا کھیلتا ہے، راتوں رات اسٹار بننے اور مالدار ہونے کے لیے کھیلتا ہے، لیکن جانتا ہے یہ پیسہ 2 نمبر کا، اس پر زکوٰۃ بھی نہیں لگتی، اسلام نہیں لیتا اس میں۔ بات سمجھ آئی؟ آج زکوٰۃ، آج جوا کھیل کر بھی جو جوئے کی منحوسیت مسلمانوں کے دل میں باقی ہے، یہ حسین ابن علی کی خیرات ہے۔ واہ واہ آج شراب پینے والا بھی شراب کو گندا کہہ رہا ہے، یہ حسین ابن علی کی خیرات ہے۔ اور دنیا کو مولا حسین نے بتایا کہ سنو، ظلم اگر طاقت میں بھی ہو تو بھی گردن اطاعت خم کرنا یہ اہل حق کا کام نہیں ہے۔ واہ 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 اور کھول دوں، CAA اور NRC کے نام پر وطن سے بھگا دینے کے تانوں کے ساتھ شریعت پر عمل روکنے کی کوششیں ناکام بھی کی جائے تو ڈرنا نہیں، کیونکہ مدینے سے زیادہ پیارا وطن کوئی نہیں، اور میں نے وطن چھوڑ دیا ہے مگر دین نہیں چھوڑا۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ وطن چھوڑ دیا، دین نہیں چھوڑا، اور وہ پیارا وطن جہاں ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ بے قرار ہوتے ہیں۔ کاش اس زمین کو دیکھ لے، کاش اس زمین کو، کاش اس زمین، اے مدعیو تم خاک کو خاک نہ سمجھے، اس خاک میں مدفون شہ بطحا ہے ہمارا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے ہے پایا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، خاکی تو آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، ہم خاک اڑائیں گے اگر وہ خاک نہ پائی جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا۔ یہ مدینے کی خاک ہے، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا، ہم خاک اڑائیں گے اگر وہ خاک نہ پائی آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا۔ برادران ملت اسلامیہ، عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، مدینے سے پیارا وطن کوئی نہیں، پوری روئے زمین پر 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام، اگر کہیں اترتے ہیں تو مدینے میں اترتے ہیں۔ واہ واہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، دین نہیں چھوڑا۔ واہ واہ 5 دن کوئی مدینہ میں رہے تو جب چھوڑتا ہے نا تو علماء سے پوچھیں، آپ بھی جانتے ہیں، عاشقوں سے پوچھیں کہ دل دہلتا ہے کہ پھر پتہ نہیں حضور کی زیارت، حضور کے شہر کی زیارت ہوگی کہ نہیں۔ جو 55 سال تک مدینے میں تھا، وہ دین کی حفاظت کے لیے حکومت سے ٹکراتے ہوئے وطن چھوڑ کے جا رہا ہے، اور قیامت کی صبح تک کے لیے بتا رہا ہے کہ دین کتنی قربانیاں مانگ سکتا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ابھی حضرت فرما رہے تھے، اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، ہم دین کے لیے قربانی دینے تیار نہیں، کریڈٹ سارا لینے تیار ہے، واہ بے شک سارا کریڈٹ، قربانی۔ اوہ کمبل چھوڑ کر فجر پڑھنے نہیں جاتا کہ ٹھنڈک بہت ہے صاحب۔ واہ ایسا شخص امام حسین کے دور میں ہوتا تو کیا کربلا جاتا؟ اللہ اکبر، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ جاتا۔ سر پہ یا حسین کی پٹی باندھ لینا، یہاں پہ پٹی باندھ لینا، منع نہیں کر رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں، صرف سوال کر رہا ہوں، یہ پٹی ہی حسینیت ہے بس؟ کیا بات ہے، اور اس دن پوچھ لیا جائے کہ آج فجر پڑی ہے، کیا بات ہے۔ او ہو وہ کیا رات لیٹ سویا تھا
تو ادا نہیں کر پایا. یہ علماء بیٹھے ہیں سب مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں. آپ تاریخ پڑھیے. عاشورہ کی شب 9 محرم کو یزیدی آگے تھے لڑنے کے لیے, مگر مولا حسین نے یہ کہا تھا عباس ان سے جا کر کہو آج عبادت کی رات ہے. واہ واہ سبحان اللہ. صبح مجھے کٹ جانا ہے لیکن رب کا شکر ادا کر کے کٹنا چاہتا ہوں. رسم عشاق یہی ہے کہ وفا کرتے ہیں, یعنی ہر حال میں حق اپنا ادا کرتے ہیں. حوصلہ حضرت شبیر کا اللہ اللہ سر جدا ہوتا ہے اور شکر خدا کرتا ہے. نعرہ تکبیر, ہاتھ ہلا کر کے بولیں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, حسینیت حسینیت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. واہ سبحان اللہ. برادران ملت اسلامیہ, عرض یہ کر رہا تھا قیامت آ جائے گی مگر حسین اعظم کا کوئی مثل نہیں لایا جا سکتا. قیامت آ جائے گی مگر حسین پاک کی کوئی مثال نہیں. جناب ایک جملہ کہوں, نہ حسین سے پہلے کوئی حسین ہے, نہ حسین کے بعد کوئی حسین ہے. حسین ہی حسین ہے اور حسین بس حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. وہ اپنی کائنات میں اکیلے ہیں, ان کو فضیلتوں کی ضرورت نہیں ہے. قدرت نے ان کو اس پیٹ سے پیدا کیا ہے جس کی طہارت کی گواہی قرآن دیتا. واہ واہ. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا اگر حضور کی شریعت میرے پاؤں کی زنجیر نہ ہوتی, اگر مجھے مصطفیٰ کے قول کا خیال نہ ہوتا تو اقبال اپنی زندگی کے سجدوں کو قبر فاطمہ پر قربان. واہ واہ واہ. یہ پڑھائی کیجئے. یہ اقبال نے کہا تھا, یہ اقبال نے کہا تھا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز, زیسہ نسبت حضرت زہرا عزیز, کیونکہ نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخری بانو تاجدار حلقہ مرتضی مشکل کشا شیر خدا مادر مرکز پرکار عشق مادر قافلہ سالار عشق, جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کلیز. اللہ رے لہلا نور کا ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا, اسی لیے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. واہ واہ. برادران ملت اسلامیہ, فضائل حسین پڑھوں گا تو رات چلی جائے گی, رات کا میری ذات چلی جائے گی. واہ واہ. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. جناب حسین وہ ہیں جس کو عمر اپنے ممبر پہ بٹھاتے ہیں. حسین وہ ہیں, قصہ نہیں پڑھ رہا ہوں, پھر کبھی پڑھوں گا. حسین وہ ہیں جن کے جوتوں کو ابو ہریرہ اٹھاتے ہیں. واہ واہ واہ. حسین وہ ہیں عبداللہ ابن عباس جو رشتے میں آپ کے چچا ہیں. مولا حسین کی سواری کی لگام پکڑے ہوئے آگے آگے جا رہے ہیں. لوگوں نے کہا سواری کی لگام پکڑنا تو خادم کا کام ہوتا ہے, آپ تو چچا ہیں, کیا بات ہے, یہ کیا کر رہے ہیں. حضرت عباس, یہ علماء جانتے ہیں, حبر الامہ آپ سبحان اللہ سبحان امت اللہ. کا ماہر عالم, واہ رئیس المفسرین آپ کا لقب ہے. جماعت صحابہ میں قرآن کی تفسیر مولا علی کے بعد سب سے سٹیک اور پرفیکٹ جس کی ہے وہ عبداللہ ابن عباس ہے. اپنے وقت کا جید عالم, خاندان بنو ہاشم کا شہزادہ, رشتے میں مولا حسین کا چچا, لگام پکڑے ہیں. کسی نے کہا ابن عباس یہ کیا کر رہے ہو؟ ابن عباس نے فرمایا اگر تمہیں پتا چلتا نا تو نہ پوچھتے کہ حسین کی شان اور مرتبہ کیا ہے, یہ تمہیں پتا ہی نہیں. حسین کی عظمت کیا ہے یہ تمہیں پتا نہیں. سیدنا ابو ہریرہ سے جب کہا گیا
کہ آپ کیوں اپنا رومال ان کی جوتی پر ڈالتے ہیں؟ تہذیب التہذیب میں ابن حجر نے لکھا ہے، پڑھیے اٹھا کے، پڑھائی نہیں کی جاتی، انٹرنیٹ پہ صرف سنائی کی جاتی ہے، نتیجہ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، گیدڑ شیر کے نام پر نہ جانے کون کون سی گمراہی ہمارے جوانوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ لیکن کہتا ہوں اہل سنت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، خطبات محرم سے لے کر تبری، ابن خلدون، کامل، اسیر، ابن اسیر، آپ جلال الدین سیوطی کی خصائص کبریٰ، ابن حجر کی تہذیب التہذیب، ابن حجر کے سوائق المورقہ، شاہ عبدالعزیز کی سر الشہادتین، مفتی جلال الدین کی خطبات محرم، حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی کی سوانح کربلا، علامہ شفیع کاروی کی شام کربلا۔ واہ واہ جو ہاتھ لگ جائے پڑھ لو یار۔ واہ واہ، کیا بات ہے، کب تک فیس بک کا علم بانٹتے رہو گے؟ واٹس ایپ پر سبحان اللہ، پڑھائی واہ واہ، جب پڑھو گے تو پتا چلے گا کہ امام حسین کی شان بڑوں کے نزدیک کیا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، یزید سے تو ان کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، کوئی کیا بات موازنہ ہے، ہی نہیں، بے شک، تصور ہی نہیں برابری کا، ہرگز ہی نہیں۔ پاور ظاہری اور چیز ہے، نسبی اور روحانی طاقت اور چیز ہے۔ بے شک، بے